محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى في المقام الآخر في شان حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في المقام الآخر في شان حبيبه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. جملہ قسم دی حمد و ثنا تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی شہنشاہی دلائق
صرف اللہ عز و جل جل جلالہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جس دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، جس دی بادشاہی ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ آواز تھوڑی جی مٹھی کر جائیں، وڈے بٹن تو کریں۔ جڑا اس وقت بھی بادشاہ ہاں جس وقت کچھ بھی نہیں ہا، جڑا اس وقت بھی بادشاہ ہوئے گا جس وقت کچھ نہیں ہوئے گا، جڑا عالم ارواح تو پہلے بھی، عالم ارواح دے وچ بھی، عالم دنیا تے بھی، عالم برزخ وچ بھی، عالم محشر بھی، اور جنت تے جہنم دیاں زندگیاں دے وچ بھی بادشاہ ہے، جس دی بادشاہت نو کوئی زوال نہیں۔ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد کروڑاں درود و سلام آمنہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، سیما دے ویر، کل کائنات دے رہنما پیران پیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مقدس مطہر واسطے خاص، جس نو اللہ پاک نے سب نبیوں دا سلطان بنایا، تاجدار ختم نبوت بنایا، جس سے ہر ایک خوبی دی انتہا کر چھڑی، اور فرمایا کہ جیڑی چیز آکھے کہ میں خوبیاں، میں فضیلتاں، میں شان ہاں، میں مقام تے مرتبہ ہاں، میں عزت تے عظمت ہاں، او پاک محبوب دے وچ نہ ہوئے، او خوبی خوبی نہیں، او عزت عزت نہیں، او عظمت عظمت نہیں، او شان شان نہیں، او مقام مقام نہیں، کیونکہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقت کما تشاء، قد کاٹ سونا چہرہ، قد کاٹ بندر بناوٹ، ختم ہوگی سونے تے ساری سجاوٹ، اے ہو جیا کسے ماں نہ جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ قرآن جس دی رسالت دیاں گواہیاں دے وے اور کہے یا
ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن جس دی رسالت دا تذکرہ کرے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں جڑے چند مقامات تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، انہاں دی روشنی دے وچ اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک عرض کرنا ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ پاک شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال جو میں گنہگار تسانو سنا جاواں تسی سنو، اللہ اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد البتہ تحقیق پکی گل ہے، بے شک لوہے تے لکیر شک دی گنجائش نہیں، جاءکم تواڈے کول تشریف لے آیا، تواڈے کول آیا، تواڈے وچ بیٹھا، تواڈے وچ رہیا، تواڈے وچ ورتیا، تواڈے نال ٹریا۔ اللہ اللہ، رسول میرا رسول من انفسکم جو تواڈیاں جاناں وچوں ہے، جو تواڈے وچوں ہے، تواڈا رشتہ دار ہے۔ من انفسکم تواڈے نفوس دے وچوں ہے، سلسلہ نسب ہے اس دا، آدم دی اولاد دے نال تعلق ہے اس دا، آدم دی اولاد دے وچوں ہے۔ من انفسکم عزیزن، انہوں مشکل گزر دی ہے، مشکل گزر دی ہے، علیہ آپ سرکار تے ما انتم جس وقت تسی پریشان ہوو، او امتیو جس وقت تسی پریشان ہوو تے اللہ نے ایسا پیارا نبی تانوں عطا کیتا ہے، تواڈے چہرے کرمائے ویکھ کے اوندا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما انتم، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے امتی کیوں پریشان نے، میرے امتی کس مصیبت دے وچ مبتلا نے۔
عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اللہ، اے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بھوک دے نال نڈال ہے، بڑی بھوک لگی ہے، تریا نہیں جا رہا تے مسجد ہے نا دروازے دے کول پے ہوئے نے، سیدنا حضرت ابو بکر گزرے تے اونا نو نا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ابو بکر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس ایت کا بھلا کی مفہوم ہے؟ سوال نہیں کیتا روٹی لے کے آ، فرمایا اس ایت کا بھلا کی مفہوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے مفہوم دسیا، شان نزول دسیا، اگے گزر گیا، جناب عمر آئے، اے بکا صحابی حضرت عمر نو کہندا ہے عمر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس آیت کا کی شان نزول ہے، کی ترجمہ ہے، کی مفہوم ہے؟ حضرت عمر نے دسیا، تشریف فرمائی، اگے گزر گئے، جناب عثمان آئے، ایسے ہی آیت دا مفہوم تے ترجمہ پوچھیا، اونا دسیا تے اگے گزر گئے، مولا علی حیدر کرار آئے، اس آیت دا مفہوم پوچھیا، اونا بھی دسیا، تفسیر کی تھی، اگے گزر گئے، آخر دے وچ جناب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار والوے کے عرض کرتے نے، آدھلے سونے محبوبا ذرا اس آیت دا ترجمہ دے دس دے ہونا، تے میرے پاک پیغمبر نے نا انج کر کے ابو ہریرہ دے چہرے وال ویکھیا تے واپس چلے گئے، گھر دے اندروں کھانا لے آندا، پیالہ دودھ دا لے آندا، سامنے رکھیا تے آکھیا ابو ہریرہ کھا، اس آیت دا ترجمہ اے ہے عزیز علیہ ما عنتم، تواڈے تے جس وقت بھی کوئی مشکل گزرتی ہے، تواڈی مشکل نو دیکھ کے پیارے پیغمبر خود پریشان ہو جاندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک خود پریشان ہو جاتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، مشکل گزرے نبی پاک تے جس وقت تو آنو او پریشانی دے وچ ویکھدا ہے، او بھلا کیوں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے نا انہاں دے دل دے وچ تما رکھ دیتا ہے، ہرس رکھ دیتی ہے، فکر رکھ دیتی ہے کہ میرا کوئی بھی امتی دوزخ وچ نہ جاوے، میرا کوئی بھی امتی جنت تو محروم نہ رہ جاوے، میرا کوئی بھی امتی اوکھے پاسے نہ جاوے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا میرا دین ہے نا، دین اسلام، اے دین آسانی ہی آسانی ہے، اس دین دے اندر ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہے، اے فطرت انسانی دے تقاضے پورے کردا ہے، اس دے وچ کوئی کم بھی مشکل نہیں ہے، اے مشکلہ اسی خود پائیاں نے، اے مشکلہ اسی آپ گھڑیاں نے، انہا مشکلہ دے اندر اسی خود گرفتار ہو گیا، اللہ اللہ، ورنہ دین اسلام ایسا مذہب ہے، جاؤ کائنات پھر کے ویکھ لو، اس مذہب، اس دین دی
بھی کوئی اور دین مثال بھی دے بندہ قاصر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین دی مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، یہ ایسا دین ہے ان دے اندر ماں باپ دی عزت ہے، بہنا دی توقیر تے وقار ہے، اس دے اندر اولاد دے حقوق نے، ہمسایہ دے حقوق نے۔ اور دیکھئے ہمسایہ دے حقوق، میرے نبی فرماتے نے مینوں فکر پہ گیا، مینوں فکر پہ گیا کہ کدے گواڈی جڑے نے نا او اپنے گواڈی دے وراثت دے حقدار ہی نہ بن جان، اپنے گوانڈی دی وراثت دے حقدار ہی نہ بن جان۔ اتنی وار جبریل آیا اور ہمسایہ دے نال حسن سلوک دا بارے کہا، یا رسول اللہ اپنی امت نو آکھو اپنے ہمسایہ دے نال حسن سلوک کرن، اپنے گواڈیاں دے نال حسن سلوک کرن، اپنے گواڈیاں دا خیال رکھن، اپنے گواڈیاں نال پیار کرن، اپنے گواڈیاں نال محبت کرن، خود بھوکے رہ کے انہاں نوں کھلان ترجیح دیون۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے نے جبریل دے بار بار ہدایات کرن تے نا مینوں فکر ہو گیا کہ کدائیں گواڈی دی وراثت ہی نہ حقدار بن جائے۔ اور آج ساڈا کی حال ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، اسا عزت تک نہیں ہے تے گواڈیاں دی، اسا چوری کرنی ہے تے گواڈیاں دی، اسا گلا کرنا ہے تے گواڈیاں دا، اسا جناب چوتھے گھر نال ورتنا ہے تے گواڈیاں دی کھالی بند کر دے۔ اسی اپنے گواڈیاں دے حقوق ادا نہیں کرنے۔ بالکل یاد رکھو، جس دا ہمسایہ جس تو تنگ ہے سمجھ لو کہ ان دا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوشش کیتی کرو اللہ سانو ساریاں نو اپنے ہمسایہ دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پھر محبت اللہ دی رضا واسطے ہوئے، اللہ رب العزت دی خوشنودی واسطے ہوئے، نہ کہ میں دے نال اچھا ورتا ہے میرے نال ورتے گا، میں 50 روپیہ انہوں دیواں ہے مینوں کل 100 دے گا، ایسی نیت نہیں۔ صرف اللہ دی رضا واسطے اپنے ہمسائے دا خیال کرنا ہوئے گا، اپنے ہمسائے دے نال محبت کرنی ہوئے گی۔ تو کل اٹھ جائے تیریاں دیواراں نو دیکھ دیکھ کے تیرا ہمسایہ روئے کہ اچھا ہویا کردا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہے سی کہ اے دین اسلام ایسا دین ہے جس دی نہ کوئی نظیر ہے نہ مثال ہے۔ میرے نبی فرماتے نے میرا دین آسان دین ہے، اس واسطے کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تسی اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تے شیطان دے قدمہ دی پیروی نہ کرے آجے، انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تو آڈا کھلا تے واضح تے ظاہری دشمن ہے، اندے کلو بچ کے رہنا ہے۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہے سی عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خنجر چلتے ہیں کسی پر اور تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلتے ہیں کسی پر تو تڑپتے ہیں
ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ کیا چیز ہے کہ ادھی رات دا ویلا ہے، سرکار مصلی تے تشریف فرمانے، ادھی رات دا ویلا مصلی تے تشریف فرمانے، ہاتھ بن کے کھڑے نے، اللہ دیاں ثناواں بیان کر رہے نے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہے نے. قیام بڑا لمبا، رکوع بڑا لمبا، سجدہ بڑا لمبا، پیراتے سوزس آ گئی. اما جی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کر دیتے، اللہ نے تانوں معصوم عن الخطا نہیں بنایا. فرمایا عائشہ کیوں نہیں؟ ضرور ضرور بنایا ہے. فرمایا سونیا پھر فکر کاتی ہے، پیراتے سوزش کیوں آ گئی، پھر اتنا لمبا رکوع، پھر اتنا لمبا سجدہ، پھر اتنا لمبا قیام کیوں ہے یا رسول اللہ؟ سو جاؤ، آرام کرو، اللہ نے تواڈے کولوں کیڑا پوچھ رہے. فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں ہے کہ جس رب نے میرے تے اتنی مہربانی کیتی ہوئی ہے، کیا میں اودا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، میں اودا شکریہ ادا نہ کرا؟ اے معاملہ آسمان تے اللہ ذوالجلال نے دیکھیا اور قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینہ اطہر تے نازل کیتا. فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی تھوڑی دیر قیام کر لیا کرو، تھوڑی دیر نماز پڑھ لئی کرو، مڑ آرام کیتا کرو. مولانا فرماتے نے لکھنے دشمن وی تعریفاں لیاقت او جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی امامت او جہی ہوئے، مصلی تے کھلوتے پیر سج جانا، مصلی تے کھلوتے پیر سج جاون. رب آکھے خدا آکھے نہ جاگتنا، خدا آکھے نہ جاگتنا، عبادت ہو جہی ہوئے. خدا آکھے نہ جاگتنا، عبادت جہی ہوئے. لکھن دشمن وی تعریفاں، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت ہو جہی ہوئے. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ
تشریف فرمانے. ایک آ گیا جانگلی، بدو آ گیا. اللہ اکبر. جانگلی آیا، بدو آیا. میرے نبی صحابہ نو تعلیم ارشاد فرما رہے نے. سبحان اللہ، کیسا منظر ہوئے گا. میری سرکار تشریف فرما ہون گے، سامنے صحابہ اکرام ہون گے. اللہ اللہ، ابو بکر ہوئے گا، عمر ہوئے گا، عثمان ہوئے گا، علی ہوئے گا، طلحہ ہوئے گا، بلال ہوئے گا. اللہ اللہ، خبیب ہوئے گا، خباب ہوئے گا، حذیفہ ہوئے گا، انس ہوئے گا. اللہ اکبر، خزیمہ ہوئے گا. میرے بھائیو، ابن عباس ہوئے گا، عبداللہ بن مسعود ہوئے گا. اللہ اللہ، عبداللہ بن سلام ہوئے گا، ابو ہریرہ ہوئے گا، طفیل دوسی ہوئے گا، ابو ذر غفاری ہوئے گا، صحابہ اکرام دا جمع غفیر ہوئے گا. میرے مصطفیٰ درمیان میں تشریف فرما ہون گے. سارے صحابہ میرے سامنے، نبی پاک دے سامنے تشریف فرما ہون گے. اللہ اللہ، تے کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے ہون گے، صحابہ سنتے ہون گے، میرے محبوب ویکھتے ہون گے، صحابہ ادب دے نال نظراں جھکا لیندے ہون گے، میرے محبوب نظراں جھکاندے ہون گے، صحابہ چہرہ انور دی درشن کرتے ہون گے. کیسا مقام ہوئے گا. اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس ارشاد فرما رہے نے. بدو آیا، انہیں نا او بار ڈاچی بن چھڑی مسجد دے بوے دے کول 6 انچ اتھوں ڈاچی بن دیتی. پہلی گل تے جو کوئی ساڑھے رنگا ہوندہ نا، ہوئے تینوں وعدہ بھی کوئی نہیں. اللہ دے گھر دے ویچ تو ڈاچی لے کے آگئے ہیں، سواری سنے آگئے ہیں، اور تینوں پتہ نہیں تو موٹر سائیکل دے نال اتھے آگئے ہیں. استغفراللہ. اس اکھنا ایک باری مولوی چھاڑ دے، دوبارہ میں نہیں ہوگا. اللہ اللہ، کچھ نمازی ایسا انج بجائے نے. ہاں پکی گل ہے، انج اسی نمازی بجا دیتے ہیں. ہاں جی، اور تو جتی سنے گا چاہ رہا ہے. وہ آیا جو پہلی بار انہوں پتہ ہی نہیں بھی جتی لامنی ایک نہیں ہوئے، تینوں پتہ نہیں جتی سنے تو وہ سکھیا جی آج معافی دے دو، میں دوبارہ نہ. اللہ اکبر. ادب، اخلاق، بصیرت، بصارت ساری ساڈے وچوں مفقود ہو گئی. اندے وچ عوام دا کوئی قصور نہیں، یہ ساڈا اپنا قصور ہے کہ لوگ مسجدہ تو نفرت کر گئے. مسجد دی انتظامیہ دا قصور ہے، امام دا قصور ہے، خطیب دا قصور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں نے موٹر سائیکل نے دیتا تو ساڑی مسجد تے ہونا نہیں تو ہے. اللہ اللہ، یہ تو لگ کے ویکھی انہوں نے مسجدہ نو اپنی جگیر سمجھ لیا. اللہ اکبر. تو ساڑی مسجد نو 10 روپیہ نہیں دینا، ایدہ بڑی خموڑ. تو مسجد اچھی آمینہ نے کلمہ آمین. اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے وچ کی فرمایا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص دے کولو جیڑا مسجدہ دے وچ ذکر کرنے والے آن والے لوگوں نو روک دے. اس تو ود کے دنیا تے ظالم انسان ہے ہی کوئی نہیں. جی سمجھے ہی نہیں. اللہ اکبر. انہیں اتھے ڈاچی بن لیتی، اوہ بجدہ بجدہ نا ایتھے آ کے بہ گیا. نہ سلام، نہ دعا، نہ لانی، نہ دیڑی. اوے تو استاد دی گساخی کر دیتی ہے. کلاس دے وچ آئے تو سلام نہیں بلایا، اور جا چلا جا، تیرے واسطے میرے درس دے دروازے بند نے. میری سرکار بازار وچ جاندے سن نا، نبی محترم شفیع امم صاحب جود کرم
سبحان اللہ. نبی معظم بازار دے وچ جاندے سن نا تے کسے نے پچھو آواز دینی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے کناں دے اندر آواز پہنچنی تے آپ دوجا قدم اگا چکدے ہی نہیں سی اوتھے ہی جم جانا. جے کسی آواز دینی نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ نے اوتھے ہی کھڑے ہو جانا. پھر انہیں پچھو بولنا تے انج گردن پا کے نہیں دیکھنا. میرے نبی نے گردن پا کے نہیں دیکھنا. مخاطب دی طرف انج سارے اس طریقے دے نال سارا وجود اس دی طرف متوجہ کر دینا ہے. اللہ اکبر. آج ساڈے عالماں دیاں مولویاں دیاں پیراں دیاں گردناں دے اندر سریا آ گیا. اللہ اکبر. بازار جاندے پہ عالم دین نو کسے مقتدی نے آواز دیتی حضرت شیخ تشریف رکھے مسئلہ پوچھنا ٹائم نہیں اگاوے تینوں ادب نہیں ہے تو مسئلہ پوچھنا جی مسیتے آ جانا سی اوے تینوں فکر نہیں ہے تینوں پتہ نہیں ہے تو کدے نال گل کرن دے اوے تینوں پتہ نہیں تو میرے نال گل کردا پیا عالم میں عالم مولوی نال گل کردا پیا تو مسئلہ پوچھنا سی مسیتے آ جانا سی ایتھے بازار دے وچ مسئلہ پوچھا جاندا ہے. ہائے 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 کیا اسوہ حسنہ پیش کر رہا ہے اپنا. میرے بھائی اینا چیزاں نے سانو اللہ دی رحمت کو مایوس کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جو کہ نہیں ہونا چاہیے سی کہ بازار جاندے نو گلی وچ کھڑے نو کہے استاد جی حضور قبلہ مسئلہ پوچھنا ہے اندے نال السلام علیکم کرے انہوں گلے ملے انہوں آکے بیٹا بھائی ہے تمہیں اگے بھی کم پر تسی دسو جڑا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں دعوے دے نال کہنا ایویں کر کے مولوی صاحب سوال کرن والے نو جواب دے وہ خود ہی کہے گا حضرت تسی جاؤ میں مسجد وچ آ جاواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو اے آیا بہ گیا نہ سلام نہ دعا نہ کچھ نہ لینی نہ دینی اوکھے بہ گیا تے جے تھوڑی دیر بیٹھا تے آیا پیشاب نویں طالب علم نو جی دیہاتی طالب علم نو نبی دے صحابی نو اللہ اکبر کبیرہ پیشاب نے زور دیتا. تانوں پتہ ہے پیشاب زور دے نا تے اے دے کنٹرول ہوندا نہیں. پیشاب تے کنٹرول ہوندا کوئی کر سکتا ہے؟ پیشاب تے کنٹرول ہوندا نہیں. اے بڑی وڈی حکمت ہے اس دے اندر. جیڑا اپنے پیشاب تے کنٹرول نہ کر سکے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا تیریاں میریاں قسمتاں بدل نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. انسان ہے کمزور ہے ضعیف ہے. اللہ اللہ توجہ فرمانا. پیشاب نے زور کیتا ایتھوں اٹھیا بجائے باہر جاون دینا ایدو آدھو ویک کے اس چادر ہٹائی تے آس کونے دے ویچ ہی بہ گیا مسیح تے پیشاب کرنے لگ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر صحابہ نے ویکھیا اوئے ایک آیا ڈاچی بننی سو دوجا آیا سلام بلایا کوئی نہیں تیجی غلطی اے اٹھے اتھے پیشاب کرنے لگ پیا. حدیث کے الفاظ نے صحابہ اٹھے کہ تاکہ انہوں ماریے انہوں کٹیے فضر ذرا مارنا سے اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فنہا نبی پاک نے انہوں منع کر دیتا. نبی پاک فرماتے نے بیٹھ جاؤ انہوں کچھ نہ آکھو یہ میرا مہمان ہے. عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انہوں کچھ نہ آکھو. ایویں ایک اور بندہ آیا میرے نبی کو آکھیا بھوک لگی ہے روٹی کھانی آ. جی کی لگی بھوک لگی آتے
روٹی کھانی آ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے انہوں دودھ پلایا روٹی کھلائی انہوں اور لیا نبی پاک نے اور لے آندی انہیں کھاتی چنگی بنا کے ٹکا کے آدھا اور لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لے آندی انہیں کھاتی اور چنگی بنا کے ٹکا کے ڈیڑھ بریج گیا ڈکارتے آدھا اور لیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لے آندی تھی چنگیوں نے کھاتی تے بسترہ لے آتا سردیاں سن بسترہ لے آتا بسترے تیرا تی ستا تے بلی اور انہوں دیتا اٹھن بھی نہ دیتا بسترہ ہی گول کر چھڑیا بسترہ ہی گول کر چھڑیا تے صبح دیاں ازانہ تو پہلے پہنچی ہوندہ وہ تو اٹھیا بغیر اجازت تو ہی چلا گیا صبح آئے سے آبا بسترہ ترکیا دے آدھے نے یا رسول اللہ او اپنے نمان تے بستری کو لکر گئے اسی اٹھا کے دو نہ دے یہ میری سرکار فرماتے لے لا لا نہیں کیونکہ او مہمان میرا سی او مہمان میرا سی میں دعا گا اللہ اکبر اس نو مارن لگے تے میرے نبی فرماتے نے مت مارے ہو مارنا نہیں ہے جس وقت انہیں سارا پیشاب تسلی دنال کر لیا تے مڑ اوہی اٹھ بیٹھا پکایا کوئی نہیں استنجا کوئی نہیں اوہی چادر نال کپڑے نال پجیج گیا تے آکے پھر بیٹھا میرے نبی فرماتے نے او میرے سونے سجنا او میرے پیارے بھائیا اے اللہ دا گھر ہے اے عبادت گاہ ہے اے دے اندر اللہ نو سجدے کیتے جاتے نے اے دے اندر اللہ دے سامنے آرزوئی کیتی جاتی اے دے وچ اللہ رب العزت کو منگے آ جاندہ ہے اے مسجد ہے اے جنتیاں کیاریاں دے وچوں کیاری ہے لہذا اے دے وچ پیشاب نہیں کری دے اے دے وچ پخانے نہیں کری دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ واللہ او اندہ سوڑیا مینوں تے اس گل دا مڑ کوئی پتہ ہی کوئی دیا لہذا مینوں کلمہ پڑھا میں سنیا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی شفیق ہے بڑا ہی رحیم ہے بڑا ہی کریم ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے تو واقعی اللہ دا نبی ہے مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے پاک پیغمبر نے اللہ اکبر کبیرہ عظیم شفقت فرمائی فرمایا صحابہ ڈول پانی دے بھر کے لے آؤ نا ڈول پانی دا آ گیا میرے محبوب نے انہیں پیشاب دے ہوتے ڈول پانی دا بہا دیتا اور اس کو کلمہ پڑھایا مسلمان ہویا عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھرلانے والا اتر کر ہیرا سے سوے قوم میں آیا اور ایک نسخہ ایک ایمیان ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وما علینا الا البلاغ